ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہایت محترم شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جزا کا بیان کیا ہے جو پوری جنت اللہ تعالیٰ کے حال بندوں میں شرکت سب انعامات ہیں. اس انعام کو مجھ سے کب ہم ہوں گے کہ کچھ کرنا ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ تعالیٰ اشارہ کرواتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نفس مطمئنہ کو، نفس امارہ کو خطاب نہیں فرما رہے ہیں، نہ نفس لوامہ کو خطاب فرما رہے ہیں. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. لیکن امارہ اور لوامہ اس بات نہیں ہے کہ اللہ کے مخاطب رکھتے ہیں. اتنی بڑی تفریق ہے دونوں میں کہ ایک کو اللہ اس کو خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا. پورا قرآن پڑا ہوا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ اور ایسی نوعیت ہے. یہ نہیں کہا کہ اے لوامہ، اے امارہ نہیں کہا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو وہ شرط عطا فرمایا ہے، انہوں نے اس کو خطاب فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ جو تعبیر نے اس کا ترجمہ کیا ہے نہایت بڑی کہ امارہ کو خطاب فرمایا ہے. جب تک یہ امارگی ہے اللہ کے خطاب لائق نہیں ہے. جب تک یہ لوامگی ہے اللہ کے خطاب لائق نہیں ہے. دونوں کو بنائی کے ایک ہی دو تین بیٹے پانچ بیٹے کسی ہوتے ہیں، ایک بیٹے کو بہت اسے پکارتا ہے، دوسرے نکالتا ہے. نافرمانی کبھی نہیں اس کو پکارتا، کبھی نہیں. تو یہ بندے تین قسمیں خود اللہ نے فرما دی، ہمارا لوامہ اور مطمئنہ. ہمارا وہ ہے چیزوں کا مرتکب بار بار ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، سگائے نہیں بنے کمائے کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس سے رجوع نہیں کرتا. اور رجوع بھی کرے تب بھی وہ مقام نہیں حاصل ہوگا. لوامہ بھی ہے اس سے بڑھ کے. اس جگہ پر نہ ہمارا خطاب دلائے ہے، نہ لوامہ خطاب دلائے. خطاب دلائے کون ہے؟ مطمئنہ. اللہ تعالیٰ فرمایا یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جتنا ان کو دور کیا تھا اتنی کر کیا جائے. ان کو تو خطاب دلائے نہیں سمجھا. اور ہمارے سماج میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امارگی سے نکالے، لوامگی سے نکالے، ہم مطمئنہ ہونے کی شرط سے دعا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمایا، اللہ اثر نفسا بک مطمئنہ، مجھے خراب
اللہ منی اصل نفسم بک مطمئنہ تؤمن بالعقائد وترضى بالقضاء وترضى بالحقائق. اللہ تعالیٰ نے مجھے نشاندہی بھی فرما دی. یہ ہے کہ نفس مطمئنہ یہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ منی اصل نفسم بک مطمئنہ تؤمن بالعقائد وترضى بالقضاء. وہ یہ معلوم ہے کہ مطمئنہ کی 3 صفت بنیادی ہے. تین بنیادی ہے. اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے اور اللہ کے خطاب لائق ہو جائے. 3 دراصل ملک ہے جیسا ان کا بیان کیا تھا. ایک بہت بڑے عالم تھے, حضرت کے ساتھی بھی تھے. کہا میں دیکھتا ہوں بات حامی جو توجہ پہلے تھی اب نہیں ہے, کچھ رخ گرا ہوا پاتا بے تاب ہو گئے. بہت بڑے آدمی کوئی ہندوستان دنیا کا ذرا سا روپ دے دیا. ماشاء اللہ سے کہا ساتھی تھے وسیع اللہ آگے ہمارے شہر کی توجہ جسے پہلے تھی اب نہیں مانی کیا ہر طرف سے روزی صاحب سب جواب دے دیے. کہا کچھ آپ کے اندر بڑائی باتیں ہوں گی اس وقت نہیں ہے. آپ کے نشے کے سامنے بڑھائی کی کوئی سواری نہیں ہے. ہر پوجا پستی آواز آ پستی جہاں وہیں پانی جاتا ہے. حضرت بہت بڑے آدمی حضرت خانوی نے کچھ اپنے انداز سمجھا کہ ان کے اندر کچھ بڑائی آ گئی ہے. رک گئی. انہوں نے مشورہ کی چاہتے ہیں انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ آپ کے اندر بڑائی باتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت نے خود فرمایا تو انہوں نے پھر اپنے کو ایسا مٹایا ہے کہ بہت بڑے مقام ہو گئے مٹایا ہے. ساتھی بھی ایسا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا انہیں صحابی سے پیر بھائی نہیں بتا رسول بھائی تھے. انہوں نے پیر بھائی سے پوچھا رسول بھائی سے پوچھا. حضرت عمر نے پوچھا چھوٹے ہی تھے چھوٹے سے پوچھا وہ تو بڑے تھے. حضرت عمر مرتبے کے پاس تھے. ہماری ماں کی جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو چھوٹے بھی پوچھ لیا کرو. بعد میں چھوٹے بھی کام پوچھے جاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں نئے پھل آ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ پوچھا اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ تم کو کہاں ملتا ہے. نہیں ملتا. انہوں نے کہا اللہ کے پاس. فوراً کا ذہن منتقل ہوا جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کے پھل بھی دے سکتا ہے. رقم بھی دے سکتا ہے. اللہ کی رحمت بندے ہوئے. یہ اللہ جب آپ اس کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں. ہم سب بوڑھے ہو گئے بیوی بوڑھی ہو گئی سب بھی اس کے باوجود اللہ دے سکتا ہے. تو حضرت ہمارے اسے نکالتے تھے کہ بعض ہمیں چھوٹوں سے بڑوں کو پھل پہنچ جاتا ہے. حضرت مریم پہلے چھوٹی تھی نبی بھی نہیں تھی. وہ نبی تھے لیکن ان کا منتقل ہے. اس بنا پر ایسے موقع پر چھوٹوں سے بھی چھپ کر کے ملنے سے اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. جتنا انکسار ہوگا اللہ کے لیے جتنا انکسار ہوگا اللہ کو اتنا پسند ہوگا. ایک شعر بہت ہے بہت سبھی لوگ سنے ہوں گے. ایک زمانہ صحبت باوریاں بہتر سارا آپ دے رہا. اس کی بڑی تفصیل بچپن سے بتا رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک بار میں کوئی تجلی کی ہوا چل گئی ہے کبھی کچھ ہو گیا بس کرتے رہتے ہیں علماء کرتے ہیں. میں شاید میرے ذہن میں آیا کہ ولی اس کی طرح عام لوگ دیکھیں تو بہت اولیاء ہیں سب بیٹھے ہوئے ایک ساتھ لیکن بہت سے بغیر سب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص کسی اپنے جیسے آدمی کے پاس جھکتا ہے تو چونکہ اپنے کو مٹا دیا اس نے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں آدمی سے بڑھا دیتا ہے. یہ میری طرف ہے کیونکہ اسے انانیت کو ویسے حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ کا کم ہوتا ہے سردی ہوتا ہے. کیا بات ہے ان کے ساتھ توازن کیا کیا مٹی سے ملا دیا اسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ. اپنے جیسے آدمی پاس جو آنکھ ہے کان ہے وہ اس آدمی سے زیادہ خوبصورت آتے ہیں. ان کا لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن ہے سب کچھ ہے اور ایک گزری پہننے والا آدمی ہے
لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا ہے جھک ہے، یہ اللہ کا ہے. لاکھوں کروڑ آدمی سے ان کو بڑھا دیتے ہیں. ہندوستان میں لاکھوں کروڑ آدمی ہے کہ نہیں، اس سے وہ آدمی بڑھ جائے گا کہ نہیں. سوال اللہ میری اثر نفس میں مطمئنہ تو اللہ تعالیٰ رسول دعا فرما رہا ہے. مطمئنہ کو وہ شان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رسول کو بھی مطمئنہ فرما رہا ہے. جب نبی سوال کر رہا ہے اللہ میری اثر نفس میں مطمئنہ تو میرے میرا قائد وہ تردہ بے بذائے وہ ترد، مگر یہ صفات مطمئنہ ہونے کے لیے صرف مطمئنہ کریں، بلکہ مطمئنہ کے صفات آپ اختیار کریں گے مطمئنہ ہو جائیں گے، آپ ہی ہو جائیں گے. اللہ میری اثر نفس میں مطمئنہ تو میرے میرا قائد وہ تردہ بے بذائے وہ ترد. ترجمہ دیکھیے سوال میں لکھا ہوا ہے معلومات ان صفات پہ کا حضور نے اشارہ یہ کیا کہ حضور سے بڑھ کے اس کا لفظ مطمئنہ رہا ہوگا، لیکن امت کو تعلیم کیا ہے کہ ان صفات کو اختیار کرو گے تو مطمئنہ کا نفس کو حاصل ہو جائے گا. وہ کیا اللہ میری نفس مطمئنہ تو میرے میرا قائد وہ تردہ بے بذائے وہ ترد ہو جاتا ہے. جو تو ایسے لفظ کو اللہ تعالیٰ فرما دے جس نے اپنے کو مٹایا ہے، جس نے مٹایا اپنا نام نشان، ہم تعلیم کا بڑا سننا، جس نے مٹایا اپنا نام نشان، ہم تعلیم کا. میں تو نام حضرت حاجی صاحب کا پڑھا تو بابا محمد عمر رہ گیا، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شورا میرا ہمارا دیا پیچھے. حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم بھی رہے تھے، ماں گنگوئی جیسا آدمی جھک گیا، ماں قاسم حجت الاسلام جھک گیا، حکیم محمد ایسا جھک گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کو جھکایا اللہ کے سامنے. تو سارے پبلک کو اللہ نے جھکا دیا ان کو. میں تو نام و نشان مٹا رہا حضرت حاجی صاحب، میں تو نام و نشان مٹا رہا چہرہ میں جس نے مٹایا امام محمد حسن بھی آگے بڑھا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بڑا سلطہ بڑا ہے جو مطمئنہ وہ نفس ہمارا ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ. کون نہیں چاہے گا کہ نفس مطمئنہ، لیکن اس کے صفات جو آگے اس پر تو وہ خالی پڑھنے کی تھوڑی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا یہ وہاں نفس مطمئنہ ارجعی. اگر معلوم ہوتا کہ ایسا کام تم امریکہ میں چلے جاؤ، فوراً معلوم ہوگا کیسے بنا جائے گی روانہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ بلانے کے لیے کہ آؤ ہمارے طرف کب جب اس کے اعمال اختیار کریں گے تبھی. اس کے لیے پاسپورٹ کے ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں مجھے سکھ نہیں ہے. یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ راضی ہو گیا، تم اللہ کو پسندیدہ ہوگا. فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے جنت میں داخل ہو جائے. یہ شرط لوامہ کو ہے نہ ہمارے کو مطمئنہ کو اللہ نے اتنا شرط دیا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اب تمہارا کہ آپ یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور تمہاری جگہ آگے بڑھو. جہاں ہمارے خاص بندے رہتے ہیں یہاں سے نکلو، وہاں پہنچو. مطمئنہ کا یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک رب کی طرف لوٹو. تم نے بڑی اطاعت کیا، فرمانبرداری کی جائے. مالک بھی جو اس کی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی افسر ہوتا ہے وہ بھی متوجہ ہوتا ہے. تو کیا اللہ رب العزت نہیں متوجہ ہوگا اس کے انانیت کو چھوڑنے پر، کبر کو چھوڑنے پر نہیں. ایک کہیں جلسہ ہو رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کے لوگ، اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں کے روزینوں کو بڑھا دو کیونکہ رسول فرمان ہے، وہ حضرت فرمان کا منتظر رہتا ہے اور چوتھا کا ناسیہ فرتا ہے، اپنی پیشانی رکھے رہتا ہے. اس کے فلاں کے روزینوں کو بڑھا دو. بادشاہ کے دربار میں یہ اعلان ہو رہا تھا. ایک بزرگ جا رہے تھے ان کو سیکھنے کے لیے، پڑھ گئے. لوگ گئے، کہا کہ گلشن ہے
یہاں کیا بات ہے سیکھنے کی کیا بات تھی؟ کیا بھائی ایسی اللہ میں ہوا کرتا ہے، ایسی اللہ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ابدیت عبودیت اختیار کرتا ہے، اس کا ہر وقت یہی اعلان ہوتا رہتا ہے. قرآن کی پڑھا ہو ہر دن یہاں پہ تھم بھی جاتا ہے، وہاں کو کرنے کے بعد ہر بندے کے متعلق ہر دن مقام ایک حاصل ہے. ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہزاروں سال کی مسافت نہ کرتا ہے. ایسا ہے کوئی ایسا ایک مرتبہ اللہ کہنے سے لا الہ الا اللہ. ایک مجدد سے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. افسوس مرا فرصت نہیں. مجھے سے کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اسی تکرار میں گوشت کڑھائی ہو، میں اسی کلمے کا تکرار کر رہا ہوں. مجدد الفسانی کر رہا ہے تمنا ہے، مجھ کو کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے سوائے کہ گوشت کڑھائی ہو. ہم اس کلمے کا تکرار کر رہے ہوں، لیکن افسوس کی فرصت نہیں ہے. یہ مجدد فرما ہے، افسوس کی فرصت نہیں ہے. معلومات کے کلمے طیبہ بہت بڑی بہت بڑی اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہی کلمہ طیبہ شروع سے چلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کلمہ طیبہ، اس طرح پر اس کلمہ طیبہ کا ورد ہم سبھی لوگ رکھنا چاہیے، کم سے کم ایک بار جب رکھنا چاہیے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب جیل میں تھے ان کے لڑکے خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید، انہوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے کو بہت غم، آپ جائیں جیل میں کام ہے تو بیٹوں کیا راحت ملے گا، اور آپ کی جدائی سے ہم کو بہت غم. کہاں دے گا سن لو. یہ مسئلہ مشہور ہے کہ باپ کو جدائی کو زیادہ غم ہوتا ہے بچوں سے بنسبت بچوں کے باپ سے. اس کی مثال بھی دیا انہوں نے، انگلی یہ کٹ جائے کہ اس کو تھوڑی دیر سے غم رہے گا تب کے جب، لیکن اس کو تو ہمیشہ غم رہے گا. مثال دیا کسی نے کہ بیٹا یہ تو ہے مشہور یہ ہے کہ بچوں کو جدائی سے ذرا غم باپ کو اس سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن سنو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کرو، کوئی سوال نہ کہ کوئی یہ طریق مولانا کوئی محنت نہیں ہے، صرف ذہن کو زیادہ بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ باہر توڑنے برابر ہے، تو اگر کو نہیں توڑنا ہے. طریق بالکل آسان ہے. مجھے ایسا فرما رہا ہے کہ بیٹا بڑے لوگ تھے، خواجہ محمد معصوم معمولی 7,000 خلیفہ کے انسان، 9 لاکھ مریض تھے. لیکن باپ کیونکہ جیل میں ہے تب رہے گے. خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد سعید یہ چیزیں کوئی پڑھ نہیں بات کہا گیا. لیکن اس کو بھی سنو لا الہ الا اللہ سے اسی بھی نفی کر دو. کوئی مقصود نہیں سمجھ جاتی. لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، دونوں ہے. لا الہ میں لا الہ کوئی معبود نہیں، شرک جلی کی نفی ہوگی. کوئی مقصود نہیں، شرک خفی کی نفی ہوگی. شرک جلی کو بھی نفی اس میں ہے. اس بنا پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اس کا بھی تصور ہونا چاہیے. یعنی صرف معبود حقیقی کے سامنے کسی معبود کو نہ لے آؤ. اگر لاتے ہو تو شرک جلی ہو جائے گا. اور معبود حقیقی کے ہی مقصود حقیقی ہے، تو آپ مقصود میں اگر شریک کرو گے تو یہ یسیر رعایت شرک ہو. حدیث ہے یسیر رعایت، یسیر رعایت بھی شرک ہے. فرماتے ہیں اہل علوم نے لکھا ہے کہ ریا یہ ہے کہ اللہ کے بارے سے کوئی غیر کا مقصد کوئی ہو جائے. یہ ان یسیر رعایت شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. دوستو ریا یہی ہے، مقصود میں شرکت کرنا ریا ہے، اور معبود کی شرکت کرنا یہی شرک جلی ہے. وہ چیزیں کرتے بہرحال مجدد صاحب نے کہا بہت کہ بیٹا بیٹو لا الہ سے اس کی نفی کر دو. کوئی ہمارا مقصود نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے. یہ معمولی بات ہے، یہ توحید ہے. وحدۃ اللہ فإن توحید راس الدار. وحدۃ اللہ
یہ کتاب نے لکھا ہے دستور ہے، سب سے پہلے انہوں نے توحید کو لکھا ہے. اس طریق کی بنیاد توحید پر ہے. توحید جتنی خالص ہوگی آگے تو مراحل طے ہو جائیں گے. وحدۃ اللہ وَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَةِ. رأس الطاعات کیا ہے؟ توحید ہے. کہتے ہیں مجدد صاحب اتنی توحید کتنا غالب ان پر تھی. اجین کی جیل میں تھے، معلوم کرتے دوسرے میں دیکھا اسی دیوار اجین کی جیل میں فرماتے تھے اگر میں جیل میں نہ آتا جو کیفیات مجھے یہاں ملی ہیں وہ باہر جا کے نہیں ملتی. اس کو جیل پر بھی راضی تھے مجدد صاحب. وہ کیفیات جو مجھے جیل میں ملی، اس تاریخی میں ملی، دن کی روشنی میں بھی باہر نہ ملتی، تو وہ شکر ادا کرتے تھے کہ اس کیفیات کے لیے اللہ نے اس کو جیل میں بھیجا ہے. اب ایسا آدمی کیا مجھے صاحب نے لکھا اپنے لڑکوں کو کہ بیٹا وہی مقصود لڑکوں میری رہائی کا مقصد جو تمہارا وہ بھی لا الہ تو اس کی نفی کر دو، کوئی معبود نہیں. باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں، کرو اس کو. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات اپنے ماں کو بھی سکھا دو. یہی بات اپنے ماں کو، وہ بھی نفی کرے. شوہر گائے کی دکان کلک رہا ہوگا، یہی بات اپنی ماں کو سمجھا دو. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، اور نہیں تو دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ یقین. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، اگر نہیں مطمئن رہو دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ یقین تھا. اللہ تعالیٰ نے بزرگ لا الہ الا اللہ بہت بڑی چیز. اس بنا پر اس کی نفی بہت ضروری ہے. اوقات والے زمانے میں تو بہت ضروری ہے. تو مجھے مثالیں بہت بڑے شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طریق کو مماحت کیا. انہوں نے اس کے بعد حضرت خانی تشریف لائے، طریق کو بالکل شریف کر دیا تھا. ان کے مخلوقات آپ دیکھیے، طریق کو بالکل واضح کر دیا. جو اس میں گنجلک جو چیز تھی خواجہ محمد معصوم نے اس کو صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی امید ہے تو چلتے ہی رہے گا. ہمیشہ ہم کو آپ کو دین پر رہنا ہے اور چلنا ہے. مجھے اس صاحب کو بہت زبردست تعلیم دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق دے. بہرحال یہ سلسلہ میرے دوست پر چل ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور قلب کو اپنے نفس کو مطمئنہ بنانے کی صحیح جاری رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو مومن کا نفس ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑے اس سے کہتے تھے امارہ ہو نہیں سکتا، لوامہ سے شروع ہوگا. بہرحال یہ حضرت کے بہت خاص جذبے میں آتے تھے کہ مومن ہمارے کے حساب برائیاں کرے نہیں ہوگا. ہر مومن کچھ نہ کچھ کے دل میں غم ہو جاتا ہے. اس بنا پر مطمئن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ تک پہنچائے. اسی نفس کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے ارجعی الی ربک یا ایھا النفس المطمئنہ. کوئی نفس اللہ کے خطاب کے لائق نہیں، نہ امارہ نہ لوامہ. جب مطمئن ہو جاتا ہے تب اللہ اسے خطاب کرتا ہے. معلوم کہ امارہ لوامہ کی کوئی وقت نہیں ہے. اس بنا پر ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے کہ مطمئن نہ ہو جائے. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہم سب کے ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. امارگی میں رہنا، لوامگی میں رہنا تو اللہ کے خطاب کے لائق نہیں ہوں گے. یہی نفس آگے بڑھ کے مطمئن نہ ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کرے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا اندر خطاب ہے؟ اے نفس مطمئنہ لوٹو ہمارے الی ربک. کہاں سے پڑے ہو؟ اب تم اس لائق نہیں کہ دنیا میں رہو. تمہارا نفس مطمئنہ ہو گیا، تمہارا شمار ملائکہ میں ہو رہا ہے. چلو وہاں پر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. راضیۃ مرضیہ دونوں. تم راضی ہوئے، راضیہ پہلے تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. اب تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، اب ہماری پاس تم خواتین سے ہو گئے، اب ہمارے یہاں آؤ. تمہارے دوست بھی الگ، تمہاری بیویاں بھی الگ، تمہاری بیٹی بھی الگ، سب کو ہم دیں گے، سب کو بہترین نعمت بدل دیں گے. کیا آگے تو النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اللہ کا رہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے بندوں، اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہر آدمی کوشش کرنا چاہیے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے عباد میں داخل ہو. تم صالحین کے ساتھ ہمیشہ رہو تو تم کو پہلے عباد میں داخل کریں گے، اس کے بعد جنت. معلوم ہوا کہ جنت کا مقام عباد کے بعد ہے. عباد صالحین کے بعد جنت میں جانا ہے. پہلے جہاں احباب وغیرہ رہتے ہیں وہیں جانے کی چاہتا کہ نہیں باغ میں دو طرح سے کوئی جاتا ہے کسی باغ میں، کسی باغ میں نہیں جاتا، تنہا نہیں جاتا، تو جہاں بھی رہتے ہیں تب جاتا ہے. اسی طرح جنت ہے، تمہارے احباب ہے پہلے احباب سے مل لو، ان کے ساتھ جنت میں چلے. یا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہاں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، راحت ہی راحت ہے. لا عون سمع ولا عین رأت ولا خطرہ لا قلب بشر. ایسی نعمتیں ہیں جس کو کانوں نے سنا بھی نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور نہ قلب بشر پر اس کا خطرہ ہوا ہے. اور ماں لکھتے ہیں کہ ایسی صورتیں ہوں گی کہ ایسی صورت یہاں ملے گی نہیں. ایسے گانے ہوں گے تو یہ گانے اسی امت، کیونکہ یہاں تو حرام نہیں، سب وہاں تو سب جائز ہو جائے گا. شراب بھی جائز ہو جائے گی، سب بہترین شراب ملے گی. یہ جو علاقہ پہ کرام کیا جب مرضیہ اور میرے عباد میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جاؤ. دوستوں بزرگوں، یہ آیتیں تسلی بخش ہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسأل النفس منک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک. مطلب یہ صفات ہے مطمئنہ ہونے کے لیے، مطمئنہ ہونے کے لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اور اسی لیے مشائخ علماء پڑھاتے ہیں کہ یہ صفات پیدا ہو. بزرگوں کی صحبت اسی لیے اختیار کیا تھا، از خود نہیں ہوگی، ان کے ملکات کو دیکھ کر کے، صفات کے دیکھ کر کے خربوزہ کا رنگ پڑتا ہے. یا یہ تو ہر میں نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ مطمئنہ کرو، اس کے صفات بھی سنو. ہم سناتے ہیں اللہم انی اسألک تؤمن بلقائک وترضى قضائک. یہ کیا صفات ہے؟ ان چیزوں کو پیدا کرنا میرے دوستوں مجاہدہ کر کے ضروری ہے. تو میں سوچا تو کرا جنتیوں کے کیا صفات ہیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے عقید میں ایک مدد جنت کو یاد کر لیا کرو، بہت مشکل ہے. ایک مدد جنت کو، اور دن میں بھی ایک مدد جنت کا سوال کر لیا کرو، ایک مدد دوزخ کا سوال خیال کیا کرو، اور دوزخ سے پناہ مانگ لیا کرو. یہ اللہ کو پسند ہوگا. اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان کی نعمتوں کو مانگا جائے. اللہ کو یہ پسند ہے جو ان کی مرضیت والی چیز ہے اسے بچائے، اس سے پناہ مانگا جائے. اس طرح پر پورے شریعت کا بتایا ہے دوست. اسی طرح پر لکھا ہے، حضرت عائشہ نے لکھا ہے حجت اللہ تعالیٰ میں ہے یہ پہلے دوزخ اور جنت کے متعلق آیتیں نازل ہوئی تاکہ دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے آدمی خوف زدہ ہو جائے، تاکہ معاصی سے بچ چکے. اور جنت کی نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جنت کے اعمال کرے تاکہ وہ پیدا ہو جائے. اس طرح پر ماشاء اللہ صاحب بہت زیادہ جنت پر جو فرماتے تھے. حضرت علی میاں سنت کتنے بڑے آدمی تھے. وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے الہ آباد میں بہت بڑا. مولانا آئے جلسے میں، حضرت سے مل کے جانے لگے. حضرت کہا مولانا جنت دوزخ مجھے بیان کیجیے گا. علی میاں سے کہا جنت دوزخ مجھے بیان کیجیے گا. بڑے تھے کہا حضرت میرے پاس اس کو مواد ہی نہیں. اچھا مواد نہیں ہے؟ اٹھے الماری سے، الماری سے معلوم کتنی آیتیں پڑھ سنا دیا یا بیان کیجیے. اسی بیان کیا جو جنت مولانا عبد الماجد علی آبادی نے ماں خانوی سے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت و دوزخ کا بہت لکھا ہے لیکن مولوی تو بیان ہی نہیں کرتے. تو ماں خانوی نے کہا بھائی صحیح بات ہے یہ. اس طرح یہ نفس کی اصلاح کا، نفس مطمئنہ دو چیزیں ہوئی. ایک تو جگہ مقام
اور دوسرے عمل کیا ہو؟ نفس کی اصلاح. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالنفس لوامہ ہے، لوامہ کا لفظ ہے. اور یہاں مطمئنہ کا ذکر ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطمئنہ کو جتنا شرف حاصل کیا ہے کہ اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جس حالت میں ہو اس پر نہ رہو، آگے بڑھو. یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. بہت دنیا میں رہ چکے، الی خلق کا ہے، اللہ کے خلق کی مخلوق ہے دنیا. اب ہماری طرف آؤ. بہت زیادہ لکھا ہے بات، میں نے کرم کو دیا اس پر. ورجعی الی ربک، اپنے رب سے رکھو. راضی ہوئے تم احکام سے تو اللہ راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. اب تم اس یہاں کے لاگ نہیں ہو، اب دوزخ کے لاگ نہیں ہوئے، اب دنیا لاگ نہیں ہوئے. اب ہمارے پاس آؤ. یہاں کے احباب بھی کچھ اور ہوں گے، یہاں کی جگہ بھی کچھ اور ہوگی، یہاں کی صورتیں بھی اور ہوں گی، یہاں کی شرح بھی کچھ اور ہوگی. سب سے بڑی چیزیں ہوں گی. تم نے ہمارے لیے ان چیزوں کو چھوڑا تو ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے جاری کر دیا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں یہ بنیادی بات تھی، میں نے بیان کیا ہے. صرف بہت طویل بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا شوق پیدا فرمائے اور جنت کے اعمال کو اختیار کرنے کی طرف راغب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اللہ میری اثر کو جنت وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار ما قرب الیہ من عمل. اللہ تعالیٰ جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق دے اور دوزخ کے اعمال جو ان کو چھوڑنے کی توفیق. جنت کہتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. دیکھیے حدیث ہے، حضور خطاب فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا. مزید صفات اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کیا ہے. اسی طرح دوزخ کے بہت سی حدیثیں، بہت سی حدیثیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ اعمال دوزخ کے ہیں، لوگوں نے جمع کیا ہو ہمارے. یہ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور بہت سی حدیث ہیں. اللہ اسألک الجنۃ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. یہ سب حدیثیں موجود ہیں. میں الحمدللہ مقبول وغیرہ میں سب مذکور ہیں. اس کا ایک اس کی منزل پڑھ لی جائے. ہمارے بہت پڑھتے تھے، ہم نے اتنا کانشی تو پڑھتے ہی رہتے تھے زبانی نہیں. معمول ضرور پڑھتے تھے، ضرور پڑھتے تھے. منزل کہتے تھے اس کو پڑھ لیا کرو سب دعا آ جائے گی. تو شب برات وغیرہ میں یہی کہتے تھے سب ایک دعا چھوڑنا، سب آ رہے گی دعا. بہرحال میں دوستوں ان کی بات میں بھی نقل کرنا میرے ضروری ہے، اس بنا پر میں نقل کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق فرمائے. برے اعمال میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تمام ہمارے قلوب جو ہیں ان چیزوں سے ویسے سیاہ ہو چکے ہیں. اس بنا پر اس کی صفائی کے لیے قلب طیبہ کا ورد ضروری، تلاوت ضروری، ان سب چیزوں کریں اور خود ارادہ کریں کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالیں جو خلاف شریعت ہو. انشاءاللہ اگر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا، شفا بھی دے گا، صفائی بھی دے گا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کا تصفیہ فرما دے، ہمارے نفوس کا تصفیہ فرما دے اور برے باتوں سے بچنے کی بھی توفیق فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. یا اللہ دین متین پر وہ ثابت ہونا. اللہم صدقنا اللہ کو درستی عطا فرما، ضلالت سے، کفر سے. اللہ منی اثر کے ایمان اللہ تکم
ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف الكرامة في الدنيا والآخرة. اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں، ہمارے نفس شریر ہے، سرکش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مطیع اور اس کو فرما بردار بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ مطیع نفس کی بہت قدر ہے، راضیت مرضیت بہت قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے مالا مال فرمائے. جو باطنی دولت، شرعی دولت، دینی دولتیں ہیں، اس کی بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک. اس بنا پر اس کی بھی ہمارے دل میں قدر آنی چاہیے اور اس کی اہمیت آنی چاہیے. اور اس کو حاصل کرنا، دنیا کی نعمتیں تو ہی ہیں، دینی نعمتوں کو حاصل کرنا اور برائیوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.